السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب ماؤں کی طرح میری والدہ کو بھی عارف بھیا کی شادی کا بڑا ارمان تھا۔ وہ انجینئرنگ کے بعد ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ اماں کا خیال تھا کہ یہی وقت ہے گھر میں بہو لانے کا۔ وہ بھائی سے شادی کا ذکر کرتی اور عارف بھیا ٹال مٹول سے کام لینے لگتے۔ دراصل وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ابھی تک ان کی نظروں کے سامنے ایسی لڑکی نہیں آئی تھی جو انہیں پسند آ جاتی۔ ایک دن ہمارے ایک رشتہ دار ملنے آئے۔ آنے والے مہمانوں میں فیصل صاحب کی بیگم کے ساتھ ان کی بیٹی صوفیہ بھی تھی۔ خدا کی قدرت کہ یہ لڑکی پہلی نظر میں میرے بھائی کو بھا گئی۔ اتفاق سے وہ امی اور ہم بہنوں کو بھی پسند آئی۔ اماں نے اس کی ماں سے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی اچھے اور شریف گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ آنٹی رابعہ یہ سن کر خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں، تمہارا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، اتنا اچھا اور قابل لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہیں ملے گا، اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ پھر کہنے لگیں، کسی سے کیوں، تم ہی سے کیوں نہ کہوں؟ تمہاری صوفیہ بھی تو چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، جب اللہ بات بنانا چاہے تو ایسی ہی منٹوں میں بن جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اور فوراً رشتہ طے ہو گیا۔ یہ کوئی غیر نہیں تھے، دیکھے بھالے قریبی رشتہ دار تھے۔ صوفیہ کی ماں امی کی ماموزاد اور ان کے شوہر ابا کے رشتہ دار تھے۔ اماں اس لیے بھی خوش تھیں کہ لڑکی کو ان کے بیٹے نے خود پسند کیا تھا، تبھی منگنی کی تاریخ رکھ لی گئی۔ صوفیہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، من موہنی اور معصوم سی صورت والی۔ اس کے سب انداز دلکش اور دل کو لبھانے والے تھے۔ عارف بھائی کو تو ایک نظر میں پسند آ گئی۔ انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ شادی اسی سے کریں گے اور والدہ کو بھی بتا دیا۔ وہ لوگ واقعی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی مراد پل بھر میں پوری ہو جائے۔ اس لحاظ سے عارف بھائی بھی خوش قسمت تھے، مگر یہ ان کی نادانی تھی کہ آگے چل کر سچے موتیوں بھرے تھال کو ٹھوکر مار دی۔ منگنی کی رسم کے لیے بات ہو رہی تھی، مگر بھائی نے منگنی میں وقت ضائع کرنے کو بہتر نہ جانا اور امی سے بولے، اماں کیا خبر مجھے سعودی عرب جانا پڑ جائے؟ کمپنی والوں کا ایسا ہی ارادہ ہے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہ کریں اور جلد میرے سر پر صحرا دیکھنے کا ارمان پورا کر لیں۔ تبھی اماں نے منگنی کی بجائے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ وہ لوگ بھی شاید منگنی کے اخراجات سے بچنا چاہتے تھے۔ یوں 1 ماہ بعد صوفیہ میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ واقعی اچھی لڑکی تھی، میرا بھائی اسے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ صوفیہ نے انہیں ایسی قدر و عزت اور اتنا پیار دیا کہ شاید ہی کسی خوش قسمت کو ایسا پیار نصیب ہوا ہو۔ شادی کے 8 دن بعد دونوں ہنی مون منانے چلے گئے۔ اس طرح گھوم پھر کر 15 دن بعد گھر پہنچے۔ اسی شام بھائی صوفیہ کو لے کر اس کے میکے والوں سے ملانے گئے۔ تبھی ان کی سالی نے بتایا کہ عارف بھائی، ہماری امی نے شادی دفتر کھولا ہے، وہ کسی کے گھر اس سلسلے میں اپنی ملنے والی لڑکی کو دکھانے گئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساس کو کیا نہیں دیا، پھر انہیں ایسا کاروبار کھولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اگر یہ سماجی خدمت کرنی ہی تھی تو خاموشی سے بلا معاوضہ کی جا سکتی تھی۔ شادی دفتر کھول کر تشہیر کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات پر بھائی کو غصہ آ گیا اور وہ جذباتی ہو گئے۔ ابھی وہ اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ساس صاحبہ تشریف لے آئیں۔ بیٹی اور داماد کو گھر میں دیکھ کر خوش ہو گئیں، مگر عارف بھائی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ ساس نے پوچھا، کیا بات ہے عارف، کیوں اس طرح منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی نے ساس اور سالی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بولے، آپ عزت دار ہو کر دوسروں کے دروازے پر بھٹکتی ہیں؟ کیا گھر میں عزت سے بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہے؟ سب کچھ تو ہے اللہ کا دیا آپ کے پاس، پھر چند ٹکوں کے لیے دوسروں کے ہمراہ پھرنا کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس میں کون سی شان بڑھتی ہے کہ آپ نے شادی دفتر کھول لیا ہے؟ غرض جو ان کے منہ میں آیا کہہ دیا۔ حالانکہ انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس طرح اپنی ساس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کریں۔ انہیں تو اپنی بیوی سے غرض ہونی چاہیے تھی۔ داماد کی طرف سے ان سب اعتراضات کے اظہار پر آنٹی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میری والدہ صاحبہ کو بلا کر خوب سنائی۔ کہنے لگیں، عارف کو ہمارے معاملات میں اپنی رائے، اپنی پسند کو مسلط کرنے سے قبل سوچنا چاہیے تھا۔ اول تو اسے دخل اندازی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس پر امی نے جواب دیا، عارف آپ کا بیٹا ہے،
اور بیٹے کو حق ہوتا ہے کہ وہ گھریلو معاملات میں اپنی رائے اور پسند و ناپسند کا اظہار کرے۔ وہ تو یہ کہہ کر واپس آ گئیں، مگر گھر آ کر بھائی کو بہت ڈانٹا کہ تم کون ہوتے ہو ان لوگوں پر اعتراض کرنے والے؟ شادی کو 8 دن بھی نہیں ہوئے اور ناچاکیاں شروع ہو گئیں۔ خبردار، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ عارف نے اماں جان سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن دلوں میں شاید گرہ پڑ گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب عارف بھائی کو سعودی عرب میں ایک کمپنی میں کانٹریکٹ مل گیا۔ وہ منظر مجھے اب بھی یاد ہے جب وہ اپنی پیاری بیوی سے جدا ہو رہے تھے۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا تھا اور صوفیہ ان کی جدائی کے خیال سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ نئی نئی شادی تھی اور زندگی کے ان خوبصورت دنوں کو مجبوری کی بھینٹ چڑھنا پڑ گیا تھا۔ عارف بھائی کے فون آتے وہ صوفیہ سے کہتے کہ یہاں نہ دن کو چین ہے نہ رات کو قرار، ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے، تمہاری محبت مجھ پر چھائی رہتی ہے، دل کرتا ہے کہ ابھی اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ فیملی ویزے کا بندوبست بھی مشکل ہے، ورنہ تم کو اپنے پاس بلا لیتا۔ ان کو گئے بمشکل 3 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن صوفیہ نے اپنے میکے سے بھائی کو فون کیا۔ وہ اس وقت آفس میں نہیں تھے بلکہ فیلڈ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کا باس آفس میں بیٹھا تھا، اس نے فون ریسیو کیا۔ جب بھائی دفتر لوٹے تو ان کو بتایا کہ پاکستان سے تمہاری بیوی کا فون آیا تھا۔ یہ سن کر عارف بھائی کو افسوس ہوا کہ میں آفس سے باہر کیوں گیا، اور انہوں نے باس سے جھوٹ بولا کہ بیوی کا دوبارہ فون آیا ہے، کچھ ایمرجنسی ہے، میں 1 ہفتے کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ عربی آفیسر دل کا اچھا تھا، اس نے ٹکٹ اور چھٹی کا معاملہ حل کر دیا۔ اس طرح دوسرے ہی روز عارف بھائی گھر پہنچ گئے۔ ہم سب ان کی اچانک آمد سے حیران تھے۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ ملازمت چھوڑ کر آ گئے ہیں، مگر انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اچانک بھائی کے آ جانے سے صوفیہ بھابھی بہت خوش ہوئیں۔ ان کو بھائی کی صورت دیکھ کر قرار آ گیا۔ 1 ہفتہ پل بھر میں گزر گیا۔ بھائی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیوی سے جدا ہو کر دوبارہ پردیس جائیں، مگر جانا ضروری تھا، نوکری کا معاملہ تھا۔ جاتے وقت انہوں نے سسر صاحب سے کہہ دیا کہ میں 2 سال بعد یہ نوکری چھوڑ دوں گا، معاہدہ 2 سال کا ہے، اسے تو پورا کرنا ہی ہے۔ بولے کہ پاکستان میں ہی کام کر لوں گا، بے شک تنخواہ کم ملے گی، لیکن بیوی ساتھ ہوگی اور ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص سے بھی کیا۔ اتفاق سے وہ ان کے سسر کا جاننے والا نکلا۔ جب انہوں نے اس شخص کو اپنے سسر کا نام اور پتہ بتایا تو پتہ چلا کہ وہ انکل سلیم کے اندرونی معاملات سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اس بدخواہ نے بھابھی صوفیہ کے بارے میں عارف بھائی کو کچھ ایسی باتیں کہیں جو سن کر بھائی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے سوچا کہ نوکری جاتی ہے تو جائے، مگر میں اس اندیکھے عذاب میں مبتلا نہ رہوں گا۔ اس طرح دن رات ذہنی تناؤ میں گزارنے لگے اور کام بھی ٹھیک نہ کر سکے۔ انہوں نے ٹکٹ کٹوایا اور پاکستان واپس آ گئے۔ ان کو بہت بعد میں احساس ہوا کہ انہوں نے جلد بازی میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ بجائے اس شخص کی فضول باتوں پر یقین کرنے کے اسے سختی سے دھتکار دینا چاہیے تھا، مگر اس وقت وہ کانوں کے کچے ثابت ہوئے۔ اچھی بھلی نوکری کو داؤ پر لگا دیا اور بیوی کے ماضی کی پڑتال کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بیوی کی زندگی کے گزرے دنوں کو برا بھلا کہنے سے کیا ہوگا، اب شادی ہو چکی ہے۔ صوفیہ بھابھی ہمارے ساتھ بہت پیار اور محبت سے رہ رہی تھیں۔ بھائی کے پردیس جانے کے باوجود کتنے صبر اور شرافت سے ان کے بغیر سسرال میں رہتی تھیں۔ کبھی میکے جا کر رہنے کا نہیں کہا۔ وہ چاہتی تو اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہ سکتی تھیں، جبکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ امیر تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے والدین کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ رہنا پسند کیا۔ وہ شوہر کا مان رکھے ہوئے تھیں، ان کی اجازت کے بغیر کہیں آتی جاتی نہیں تھیں۔ کسی بیاہتا عورت کی اس سے زیادہ اچھائی اور کیا ہوگی۔ عارف بھائی نے آتے ہی بیوی کی محبت اور اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماضی کے بارے میں سوالات شروع کر دیے، اور ان کو اتنا پریشان کیا کہ وہ دھاڑیں مار کر رونے لگی اور زچ ہو کر کہہ دیا کہ ہاں، ماضی میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کو اعتراف اور اقرار سمجھتے ہوئے بھائی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، اب تم مجھ سے معافی مانگو اور سچے دل سے کہو
کہ اب ماضی کی کسی یاد کو ذہن میں نہیں لاؤ گی۔ جب تک تم اپنے ماضی کے بارے میں اصل بات نہیں بتاؤ گی میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ اور وہ کہہ رہی تھیں کیا بتاؤں، کیا سننا چاہتے ہو؟ ماضی تھا، ختم ہوا۔ ماضی تو بھلانے کے لیے ہوتا ہے، میں نے بھی بھلا دیا۔ آپ مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ میرا ماضی بے داغ ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو شادی سے قبل کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ بھائی نے مگر یقین نہ کیا، یہ ان کی کم عقلی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو خوب ہی رلایا، مارا بھی۔ تب امی نے بیٹے کو لتاڑا تو انہوں نے بیوی کو معاف کیا، لیکن اس کے بعد بات بات پر تانے دینا ان کا معمول بن گیا۔ وہ اسے تانے دیتے اور وہ رو رو کر برا حال کر لیتی۔ جب وہ روتی تو یہ اسے منانے لگتے۔ اس طرح یہ چکر چلتا رہا، مگر بھائی نے ایک دن بھی بیوی کو دل سے معاف نہیں کیا، حالانکہ ان کی محبت بھی ان کے دل میں تھی۔ نہ جانے پھر ان کو کیا ہو جاتا تھا کہ وہ اتنے اذیت پسند ہو گئے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک جانب نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے اور دوسری جانب وقتاً فوقتاً دل دکھانے والی باتیں کر کے صوفیہ کو تنگ کرتے رہتے۔ وہ بھی کہتے تم مجھے دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ لکھ دو، تب میں تم کو معاف کروں گا۔ جب تک تم میرے لیے یہ قربانی نہیں دو گی میں تم کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ آخر میں بھی تو تمہاری خاطر قربانی دے رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ تمہیں ماضی میں اپنا کوئی کزن پسند تھا، تمہارے ساتھ نبھا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ باتیں صوفیہ کو دبا کر رکھنے اور اس پر روب جمانے کے لیے کرتے تھے۔ حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی بیوی سے پیار تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، ایک گھناؤنی حرکت ہے اور اس کا انجام برا ہوگا، تو ہرگز وہ اس طرح کا طرز عمل نہ اپناتے۔ وہ تو اپنی طرف سے اسمارٹ بن رہے تھے، مگر صوفیہ کے دل میں نفرت جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ کہنے لگی تھیں کہ عارف ذہنی بیمار ہیں اور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ انسان کتنا بھی کسی سے محبت کرتا ہو، کتنا بھی صابر ہو، مگر صبر کا پیمانہ کسی دن لبریز ہو ہی جاتا ہے۔ ایک روز اس نے یہ ساری باتیں جا کر اپنے والدین کو بتا دیں۔ انہوں نے بیٹی کو گھر بیٹھا لیا۔ ان دنوں صوفیہ امید سے تھیں، تو ماں باپ نے عارف سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ طلاق کا سن کر بھائی سکتے میں رہ گئے۔ وہ طلاق کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ کسی قیمت پر صوفیہ کو خود سے جدا نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر جب وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ جو جھگڑے فساد انہوں نے کیے تھے سراسر ان کی بے وقوفی تھی۔ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ حالات ایسے سنگین موڑ پر پہنچ جائیں گے۔ وہ بیوی پر روب جمانے کے چکر میں خود اپنے بنائے جال میں پھنس گئے۔ اب یہ ضد ہو گئی کہ میری بیٹی کو طلاق دو۔ تب بھائی کو ہوش آیا، جا کر ان کی منت سماجت کی، پاؤں پکڑے اور اپنی صفائی پیش کی کہ کسی بدخواہ نے ان کے دل میں بدگمانی بھر دی تھی اور وہ بہک گئے تھے۔ اب ہرگز وہ باتیں نہ دہرائیں گے جن سے صوفیہ کو تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں، مگر آنٹی نے مان کر نہ دیا۔ بولی اس سے پہلے کہ تم ہماری بیٹی پر کچھ اور طرح کے الزامات لگا کر اسے چھوڑ دو، ہمیں آج ہی طلاق لکھ دو۔ خاصا ہنگامہ ہوا۔ امی ابو نے بہت کوشش کی کہ بات سنور جائے اور صلح ہو جائے، مگر بے سود۔ انہوں نے ایک خلا نامہ لکھوایا ہوا تھا جس پر صوفیہ نے دستخط کر دیے تھے، اور عارف بھائی کو ان پر دستخط کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب دیکھا کہ معاملہ بہت گرم ہے تو بھائی نے ساس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دستخط کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو منتیں ترلے کر کے منا لیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محض دستخط کرنے سے طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ 3 بار نہ کہے یا شرعی طریقے سے نہ دے۔ حالانکہ صوفیہ کے سب رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا کہ عارف پہلے 3 بار منہ سے طلاق کہے پھر خلا نامے پر دستخط کرے، مگر بھائی نے ایسا نہ کیا، کیونکہ ان کی نیت طلاق دینے کی تھی ہی نہیں۔ ان کے لیے تو صوفیہ کے بغیر زندگی گزارنا محال تھا۔ اس کی خاطر پردیس کی اتنی اچھی نوکری چھوڑ دی۔ یوں ان میاں بیوی میں زبردستی کی جدائی پڑ گئی۔ اس کے بعد عارف بھائی کی نیندیں اچاٹ ہو گئیں۔ وہ انگاروں پر جاگتے اور کانٹوں پر سوتے تھے۔ ان کو اپنے کیے کی بہت بڑی سزا ملی۔ وہ ایسے بد نصیب باپ بنے
जिसने अपनी बच्ची को कभी ना देखा। ऐसे कम नसीब शौहर थे कि इतनी अच्छी और प्यारी बीवी महज बदगुमानी की वजह से गंवा दी। अपनी जन्नत जैसी अज़दवाजी जिंदगी को खुद ही आग लगा दी। दोस्तों, बदगुमानी हजार वसवसों को जन्म देती है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक कल्बी सुकून से जुड़ा है। मनफी ख्यालात न सिर्फ ज़ात की तखरीब का सबब बनते हैं, बल्कि जीने की उम्र भी घटाने का बायस बनते हैं। गुमान सिर्फ ज़हनी सोच की पैदावार है। एक गुमान के सच्चे और झूठे होने के यकसां इम्कानात होते हैं, इसलिए गुमान करना और उसे दिल में पालना हर सूरत में गलत अमल है। लोगों के बारे में हमें असल में उनके ही अमलो नज़ीर की बुनियाद पर राय कायम करनी चाहिए। उनके बारे में हमारी राय सुनी सुनाई बातों पर और बेबुनियाद ख्यालात पर मबनी नहीं होनी चाहिए। बदगुमानी से निमटने के लिए हमेशा हर हाल में मस्बत सोच और साबित कदम रहना सीखें। बदगुमानी से निमटने का बेहतरीन तरीका सीधी और साबित शुदा बात पर कायम रहना है। बदगुमानी एक मोमिन को गुनाहगार भी बना सकती है, इसलिए अपनी ज़िंदगी ठोस हक़ाइक़ पर उस्तवार करें और बदगुमानी से दूर रहें। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौक़े आते हैं जब बरसों के ताल्लुकात मामूली गलत फहमी की बिना पर ख़त्म हो जाते हैं। बदगुमानी से ताल्लुकात में कड़वाहट बढ़ती ही जाती है, या फिर कोई किसी के ताल्लुक से हमारे दिलो दिमाग में बदगुमानी का बीज बो देता है और वो दूर से तमाशा देखता है। अगर हमारे ताल्लुकात सच्चे और बेलौस हैं तो हमें बदगुमानी से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने अजीज़ों के ताल्लुक से कोई बदगुमानी हो तो उसे दूर करने की पहल करनी चाहिए। जिस बात वाक़े से या किसी भी की वजह से बदगुमानी पैदा हुई है तो उसका तस्फिया फ़ौरन करना चाहिए, ताकि बदगुमानी का बीज जो है वो तनावर दरख्त बनकर हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ का बायस ना बने। दूसरी बात, अगर हमें लग रहा है कि किसी बदगुमानी की वजह से सामने वाले के रवैये में हमारे ताल्लुक से सर्द मोहरी पाई जा रही है, तो उसकी वजह मालूम करके बजाते खुद आगे बढ़कर बदगुमानी को दूर कर देना चाहिए। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ी हूँ या इससे ज़्यादा शोहरत की मालिक हूँ या बहुत दौलतमंद हूँ। इस सोच को दरकिनार रखते हुए रिश्तों की मिठास बाकी रखें और उन्हें मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से लाजमन पहल करें। इसी में इंसान की अजमत है। बदगुमानी हमारे मुहज़्ज़ब मुआशरे में फैला एक मर्ज़ है। दरअसल ये ज़हनी इंतशार का नतीजा है, जिसमें मुब्तला अफराद खुद तो परेशान और बेचैन रहते ही हैं, साथ ही दूसरों का जीना भी दूभर कर देते हैं। ऐसे अफराद कभी किसी बात से मुतमईन नहीं रहते। उन्हें हर अच्छी चीज़ में नक्स और सही बात में बुराई नज़र आती है। उनका नज़रिया भी औरों से जुदा होता है। वो खैर में शर का पहलू निकाल लेते हैं। बाज़ औक़ात गलत फहमी बदगुमानी पैदा कर देती है। इंसान कहता कुछ है और सामने वाला समझता कुछ है, जिससे फासले पैदा होते हैं, नाचाकी बढ़ती है और यूं बदगुमानियां पैदा होती हैं। बदगुमानियों से निमटने के लिए ज़रूरी है कि बर वक्त मामलात साफ कर लिए जाएं। खुलकर बोलना और अपने मंशा वाज़े कर देने में समझदारी है। आपस में तबादला ख्याल करने से ज़हनों के बंद दरीचे खुलते हैं और दिलों की कदूरत यानी नफ़रत दूर हो जाती है। मन मिटाव दूर करने के लिए छोटी छोटी खुशियों को अपनों के साथ मिलकर यादगार बनाएं। याद रहे कि एक छत के नीचे जमा हों तो रिश्तों के दरमियान हाइल दीवार गिर जाती है और बदगुमानी दूर हो जाती है। तोहफे तहाइफ देने से भी बदगुमानी को दूर किया जा सकता है। इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है और साथ ही भरोसा भी कायम होता है। बदगुमानी से दिलों में दरार पड़ जाती है, रिश्तों में तलखियाँ पैदा हो जाती हैं और किसी भी मामले में ख्यालात की दुनिया में गौते लगाते लगाते राई का पहाड़ बन जाता है। हर शख्स दुश्मन लगता है। बदगुमानी से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि ज़्यादा गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। सुनी सुनाई बातों से बदगुमानी पैदा होने का ज़्यादा इम्कान होता है। जब भी आपस में मिल बैठें तो अपनी बात करें। जो गैर हाजिर है उन पर तबसरा करने से परहेज़ करें। सहेलियां हों तो माजी के किस्से याद करके यादों के दरवा करें। बातों को घुमा फिरा कर बोलने से इज्तनाब करें। दो टोक बात करें।
अगर बदगुमानी पैदा हो भी जाए तो मिल बैठकर मामला रफा दफा कर लें। बाज़ औक़ात बात इतनी बड़ी नहीं होती जितना उसको बढ़ा चढ़ाकर और नमक मिर्च लगाकर बयान किया जाता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज की वीडियो से आपने क्या सबक सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।